مفتاح صاحب اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت وزیر خزانہ تھے جب یہ دھرنا ہوا تھا، اور اس فیصلے میں لکھا گیا تھا کہ ہر روز کے 88 ارب روپے، ہو سکتا ہے ایگزیجریشن ہو مگر یہ کوٹڈ بات ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس وقت جو تھے وہ ضائع ہوئے تھے. کیا اس دھرنے، اس سے پہلے دھرنے اور اس کے بعد کے جو دھرنے ہیں، پاکستان کی معیشت کو اس کا نقصان ایسا ہوا ہے کہ جو ناقابل یقین بھی ہو اور ناقابل بیان بھی؟ میں آپ کو اس طرح ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ $2.5 بلین کے بانڈز بیچ رہی تھی، سکوک اور 5 سال اور 10 سال کے بانڈز. تو میں اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک طارق باجوہ صاحب اور سیکرٹری فائنانس شاہد محمود کے ساتھ گیا. ہم پہلے دبئی گئے، ہم نے دبئی میں روڈ شو کیا، ایوری تھنگ واز فائن، ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. اس کے بعد ہم لندن پہنچے. لندن سے جب ہم رات کو نکلے تو صبح پتہ چلی کہ فیض آباد میں دھرنا ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی پنڈی نہیں جا سکتے گاڑی کے اندر کیونکہ فیض آباد میں دھرنا ہو گیا ہے. اب مجھے 2 دن کے میں بوسٹن سے نیو یارک پہنچا ہوں، کلوز کرنی تھی. ایک طرف میں جا کے دنیا بھر کے اداروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو آپ قرض دیں، پاکستان لو رسک کنٹری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور دوسری طرف اخباروں کی یہ زینت بنا ہوا ہے کہ فیض آباد میں دھرنا ہو گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان بھی 10 کلومیٹر کے اندر محدود ہو گئے ہیں. اس کے بعد جب انٹیریئر منسٹری نے ایکشن لیا تو اس کے بدلے میں انٹیریئر پولیس والوں کو مار پڑی، اور وہ دھرنے سے ایونچولی آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا، سرنڈر کرنا پڑا. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ملک کا ایک تو تمسخر اڑتا ہے دنیا کے اندر، اور دوسرا یہ کہ آپ کی اسٹیٹ کی ریٹ کتنی ویک نظر آتی ہے. اب آپ کس کو کیا سمجھائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی کیا انٹرنل سیاست ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی حکومت کو آپ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہو، کسی بھی حکومت کو لانا چاہ رہے ہو. یہ تو میں فیض آباد کے دھرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی جب 14 کے اندر دھرنا ہوا تھا تو کوئی بیس نہیں تھا اس دھرنے کا. کوئی نہیں سوچتا تھا کہ خان صاحب جو تھے وہ الیکشنز جیتے تھے. اس سے پہلے 12 کے اندر جب دھرنا ہوا تھا، طاہر القادری صاحب جو کہ کینیڈا میں مقیم تھے وہ تشریف لاتے ہیں، اور انہوں نے دھرنا کر دیا 1 دن کے اندر. تو یہ دھرنے obviously سول ملٹری کے ریلیشنز کو ایک شاخسانہ تھے اس کا. سمجھتا ہوں کہ اب ہم کو بالکل، اور لیکن اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ بات ہم ری امیجننگ کے پلیٹ فارم پہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، کہ ایک مرتبہ بیٹھ کے تعین کر لو کہ کس طرح ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور جو مصطفیٰ بھائی نے آخر میں بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم کو شرم کی بات ہے نا کہ آج جو 50 سال پہلے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، اور جس کی اس وقت اوسطاً آمدن جو تھی وہ ایک مغربی پاکستانی سے ایک مشرقی پاکستانی کی آدھی تھی، آج اس کی آمدن ہم سے زیادہ ہے. آج جو ہمارے پڑوسی ہیں مشرق کی طرف ہندوستان، ان کی آمدن ہم سے زیادہ ہے. تو آج ہم دنیا میں پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کوئی خدا نہ خواستہ ہم میں کمی تو نہیں ہے، یہ صرف ایک نظام کی فرسودگی ہے. اور ہم جو بیسک بنیادی فیصلے کرنے چاہیے، ریاست کس طرح چلانی ہے، وہ فیصلے ہم نہیں کر پائے ہیں. آپ سیاستدانوں کو بھی اس پہ مرید الزام ٹھہرائیں اور صحیح ٹھہرائیں گی، میں مصطفیٰ اور شاہد بھائی بھی اس میں مرید الزام ٹھہرائیں. آپ ہمارے اداروں کو بھی مرید الزام. بالکل. اچھا، اور یہ افتخار چودھری صاحب کا جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ تمام کا حصہ کسی نہ کسی طور پہ رہا، لیکن دلچسپ بات یہ کہ جو ایک کیریکٹر ہمیشہ سے رہا ہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. میں خیال تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہے، تھوڑا دور ہو جائے تو میں مزید بات کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے.